پر یہ بتا چکا ہوں، یہ 10 راتیں جس میں سے اب ختم، آج 30 تاریخ ہو گئی. پھر بھی جو عبادت نہیں کر سکتے، ایک تھکے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں، طبیعت ناساز ہے، MBA یا کسی چیز کا امتحان ہے، یا مدرسے کی تیاری ہے، یا کسی وجہ سے بھی ہمت نہیں ہے، تو وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی. اب کوئی گناہ نہ کریں، گناہ سے کرنے سے بہتر ہے سو جائیں. ٹھیک ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، ساری رات کا ثواب مل جائے گا عبادت کا، عبادت کی نیت ہو. ٹھیک ہے، یہ عبادت جو ہے نا، یہ ایسی ہے کہ شب قدر کا ثواب ہے، اور شب قدر میں 1000 مہینوں کا ثواب ہے. باقی 5-6 دن بچے ہیں، 5000 کا معاملہ ہو گیا بھائی. 5000 مہینے کتنے سال ہوئے. اسی طرح روزہ ایک رکھنا، یہ ماشاءاللہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے. کسی نے فون کیا، مفتی فرحان سے پوچھا کہ ابا مرضی ہے 1 رکھے، 2 رکھے، 3 رکھے، 9 ذوالحج کا روزہ، 10 کا نہیں ہے، وہ تو حرام ہو جائے گا. جیسے عید بقرہ عید میں تو جتنا ہو سکے تسبیح فاطمہ پڑھ لیا، 2-3 رکوع بڑھا دیے، اپنا قرآن پاک صحیح کرا لیا. یہ فضول ویڈیو گیم، کارٹون، گندگی ویسے ہی حرام ہے. تو اس رات میں اللہ کا فضل ہو جائے کوئی بھی جناب، ایسا مطلب دن میں پھر ہم تلاوت نہ کریں، ایسا نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالی نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں. غور سے سنیے گا ذرا، جو کنجوسیاں کرتے ہیں. ابھی ایک صاحب نے آج بتایا کہ میرے پر قربانی نہیں ہے، لیکن تھوڑے پیسے میں قرضہ لے کر، تھوڑے پیسے قرضہ چکا بھی سکتا ہوں اگلے 3 مہینے میں. میں نے جلدی کرو، آپ ثواب تو ہے تو پھر برکت بھی تو ہوگی نا. لیکن جو خود مقروض ہے اور قرض دار جو ہے تقاضا کر رہے ہیں، اب جب وہ کرے گا تو کہیں گے یہ کون سا دین ہے بھائی، ہم کو پیسے نہیں دے رہا اور لے رہا ہے. اور پیسہ ہوتے پہلے دن بیان کر لیا تھا، پیسہ ہوتے ہوئے سستے علاقے میں قربانی کرنا، ادھر بارڈر کے اس طرف قربانی کرنا. اب مفتی نعیم صاحب نے فرمایا اگر آپ کو اس علاقے کا پتہ ہے کہ وہاں حقدار زیادہ ہیں تو جو قربانی ہے اس حساب سے پھر 2-3 قربانیاں کرو وہاں، تاکہ اخلاص کا پتہ چلے. یہ کون سی بات ہے کہ ایک ہی سال میں موقع آتا ہے اس میں بھی کنجوسی، اور سارا سال ہمارے بابا اللہ مغفرت بے صاحب فرمائے زکوٰۃ کا حساب کرو بھائی. ٹھیک ہے، اچھا زکوٰۃ بھی 1 لاکھ روپے، سارا سال جو مستیاں کی ہیں وہ چلو 2 لاکھ 2.5 لاکھ اس وقت سستی کے وقت میں. صدقہ نہیں لکھا ہوا، بابا صدقہ تو دے رہے تو کیا ہوا، قرضہ دے رہے ہیں کیا کسی کو، نعوذ باللہ. تو بابا کا یہ مزاج تھا، زکوٰۃ بڑھا کر دیتے تھے. کیوں، خدا نخواستہ عیاشی تو نہیں کرتے تھے نا، لیکن ظاہری بات ہے اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو جائز خرچہ جو کر رہا ہے تو منع تو نہیں ہے اس کو. لیکن جب اللہ نے دیا ہے 1 لاکھ میں 2.5 5,000 دے دی تو کیا ہو گیا. چلو ہمت نہیں ہوتی تو 2.5 صدقہ دے دیا، 2.5 زکوٰۃ دے دیا، تو کیا 5,000. آج کے بھی لاکھ روپے پر 5,000 کتنا ہے. اس لیے بعض نوجوان بالغ ان کے پاس ذاتی اتنا ملکیت ہوتی ہے کہ ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور دیتے ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، گھر میں ماحول ہی نہیں ہے زکوٰۃ کا. اور جب ماحول بنا ہے 30 سال کی زکوٰۃ زیور توڑ کے ادا کی ہے خاتون بوڑھی نے. جناب ابھی کل ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے نوجوان، میں اتنا خوش ہوا، بتانا چاہیے شیخ کو کہ الحمدللہ فجر کی نمازیں سب میری قضا ہو گئی اتنے عرصے کی، شاید مغرب کی بتایا وہ بھی، اور روزانہ گھر آ کر روزانہ 2 وقت کی قضا کرتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ بھئی تم جوان ہو جلدی ادا کرو. میں نے کہا نہیں، یہ قضا لوگ ایک ساتھ 10 12 نمازیں کرتے ہیں، بھئی تھک جاتے ہیں 2 مہینے میں. نہیں، اسی طرح میری بہو بیٹیوں پردے سے اپنے گھروں میں یا گھر میں سن رہی ہیں، ابھی اس وقت تو انتظام ہے نہیں، تو آپ کے کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں مہینے میں جس میں نماز معاف ہوتی ہے، اس میں پاکی کی فکر کرنی ہے، ورنہ 3-4 نمازیں سر پر کھڑی ہوں گی. اس کے لیے میرے پیارے شیخ نے فرمایا کہ وضو کر کے جا نماز پر بڑی چادر موٹی رکھ کر بیٹھ جاؤ، اذان کا جواب دو، ذکر کرو، دعا کرو، اٹھ جاؤ تو پاکی کی فکر ہوگی. لیکن روزے معاف نہیں ہیں. اب وہ بوڑھی کو پتا چلا روزے معاف نہیں ہیں، وہ رونا دھونا وغیرہ. بھائی آپ ابھی سردی کا انتظار کریں، آپ صحت کے حساب سے ایک بھی روزہ رکھیں گے اللہ کو تو معلوم ہے نا، لیکن بیمار ہو گئے تو فرض روزے سے محروم ہو جائیں گے. جناب واہ واہ واہ، آگے سننا غور سے. ہاں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، پیر کھر اس کے جناب. اور یہ پائے کی بات الگ ہے، کھر. جیسے حضرت والا نے فرمایا کہ میر صاحب آج کیسے پائے بنے ہیں،
حضرت بہت اچھے بنے پائے 1972 میں، جو پڑھ رہا ہوں آج کل الحمدللہ آج 51 صفحات ہو گئے 55 میں سے. اب وہ 4 صفحات ذرا باری تھے، مطلب زیادہ تھے، یہ رہ جائے گا مضمون دن کم ہے. تو حضرت نے فرمایا میر صاحب آپ کو پائے پسند ہے، پائے یار پسند ہے کہ جیزب پسند ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے. پھر حضرت نے خود پایا کھا کر اس کا گودا نکال کر حضرت میر صاحب نے فرمایا کہ آپ کو پائے پسند ہے نا، لیجئے. گودا خود کا حضرت نے لے لیا. میر صاحب کے مزے کا کیا حال ہوگا، ہمیں اتنا مزہ آ رہا ہے، میر صاحب رحمۃ اللہ کیا مزہ ہوگا. یہ جوانی تھی. اور 34 سال سے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، 22 سال حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، 2 سال حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب 11 سال تقریباً حضرت مرشدی دامت برکاتہم. کسی ایک سے نہیں فرمایا کہ اپنی پڑھائی کو چھوڑو، کسی ایک سے نہیں فرمایا. ڈاکٹر امان اللہ کا مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، آپ کی خدمت میں رہنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں آؤ جاؤ تیاری کرو. آج ہارٹ کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں، دیکھیں نا آپ، اور دین پر خرچہ کر رہے ہیں، والدہ وغیرہ پر خرچہ کر رہے ہیں. یہ ہے نا، کوئی ثابت کرے کہ حضرت والا نے کسی سے کہا ہو کہ آپ پڑھائی بند کر دو، امتحان نہیں دو، فیل ہو جاؤ، تاکہ ماں باپ پھر آپ کو کچھ کہیں گے ہی نہیں، آپ ادھر آ جانا. ادھر کا نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے کہ لوگوں کو جمع کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے کیا؟ آتے جاتے رہے بس ختم. آپ کوئی ہفتے میں ایک بات آتا ہے ٹھیک ہے، کوئی روز آتا ہے 5 منٹ، ایسے بھی لوگ ہیں 10 منٹ بیٹھ کے اشارہ کر کے چلے گئے. جا رہے ہیں جاب پر، جا رہے ہیں اپنی فیکٹری جا رہے ہیں. آج 4 بجے 3 بھائی آئے ہوئے تھے، ایک دکان پر چلا گیا، 2 فیکٹری، ایک کلینک پر چلا گیا، ایک فیکٹری چلا گیا. منع کیا، وہ وینڈرز ہیں سوزوکی کار کے، اور نئی مشین لے رہے ہیں، نئی مشین نہیں لو، ادھر صدقہ دو. فیس 1 فیس 2 کے اندر پیسوں کی ضرورت ہے مدرسے میں. ایک دفعہ کوئی ثابت کر دے کہاں ہو تو نہیں نا، جب ہے ہی نہیں تو پھر لیکن یہ ثواب دیکھیں کیسا ہے الحمدللہ. ابھی ایک دوست ہیں، ان کی نواسی، جب انہوں نے پرسوں یہ بیان سنا اور بڑی ہو گئی نا، تو انہوں نے اپنی دیکھا بچت کتنی ہے، ایک حصہ لے لیا. پھر اپن بھی نانا ہے تو دوسرا بھی نانا ہے. میں نے کہا چاچا آپ کی نواسی نے اپنی جمع پونجی ختم کر دی نا، ہاں کو تھوڑا مال پانی دیو نا اس کو ہدیہ بھائی، اور خوش ہوگی نا، اور کہ بھائی اللہ نے دنیا میں ہی دے دیا. گا اچھا کتنا دوں؟ میں نے کہا 100 روپیہ دے دیں. کمال کرتے کتنا دوں؟ مال پانی کے ہے دو. اب دیکھیں عقل مند کیسے ہیں، کہ دوسری نواسی چھوٹی ہے، اس کو غم ہوگا، اس کو بھی دو، اس کو تھوڑا زیادہ دو، ڈھیلا کرو مال پانی. دیکھیں نا اتنی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. 6-7 لوگوں نے اس طرح کیا الحمدللہ، اور 2 کی خوشی اور بھی ہے. ایک صاحب جو ہے کسی سروس میں تھے، پابندی سے آتے ہیں، سفید داڑھی اسٹارٹ شروع ہو گئی، 15-20 دن کی داڑھی ہوگی. میں سمجھ گیا، میں نے کہا ماشاءاللہ بہت مبارک. بڑا نے کہا ہاں ریٹائرمنٹ ہو گئی. میں نے کہا مایوس نہیں ہونا، اللہ کو یہ بھی پسند ہے الحمدللہ. ایک اور کو دیکھا یہاں زور میں پابندی سے ہوتے ہیں، تو کل میں نے دیکھا سفید داڑھی نکلی ہوئی ہے، معانقہ کیا، داڑھی پکی، کہا پکی انشاءاللہ 1 مٹھی کی. کیا ہے مشکل ہے بھائی، پیچھے بڑھتے ہیں، ہاسپٹل بنا دیا پورا بھائی. گنگنا کے اشعار پڑھے ماشاءاللہ، 2-3 بڑے بڑے میسج آئے، اتنی دعائیں. آپ کو یاد نہیں ہے، بڑی عمر آپ کو یاد نہیں ہے. میں کراچی آیا تھا، بیان بھی میں نے کیا تھا، کھانا بھی آپ کے ساتھ کھایا تھا. نام بھی اتنا لمبا چھوڑا ہے کہ آپ لے بھی نہیں سکتے نام، آگے نہیں بتا سکتا، لیکن سنیں مزہ آئے گا. آگے سنیں. واہ 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 واہ. اور یہ چیزیں ثواب ملنے کا ذریعہ بنیں گی. نیز فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوشدلی کے ساتھ قربانی کرو. ترمذی شریف تشریح حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے، خرید لینا آدمی، گھر والوں میں رکھ دے، شوق ہو جائے. قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. جناب آگے سنیے، عیش کیجیے. قیامت کے دن قربانی کا جانور اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، پھر اس کو 70 گنا وزنی کر کے میزان میں رکھ دیا جائے گا. 70 گنا جناب. اچھا آگے سنیے، ایک آدمی کا استطاعت ہی نہیں ہے قربانی کی، صحیح ہے، خدا کی قسم اس سے کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن وہ یہ تو سوچے کہ اللہ مجھے اتنا دے کہ میں دھڑا دھڑ قربانیاں کروں. اے اللہ میرے پاس ہوتا قربانی کرتا، جاؤ دیکھ لیجئے گا میرے شیخ کے ملفوظ پر، دیکھ لیجئے گا قیامت کے دن اس میں ثواب لکھا ہوگا قربانی کا. یہ تو کم از کم کر لینا. جیسے قربانی واجب ہے تو بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے،
اس پر قربانی ہے ہی نہیں. حضرت مجدد نے فرمایا نقل کر لو. حاجیوں کی نقل ہے نا, یہی تو راز ہے اس میں, نقل کر لو. کوئی بات کوئی آپ سے پوچھے گا آپ کہ کیا ثبوت ہے آپ نے قربانی کی ہے, کہا پھر ہمارے شیخ کے پاس آ جاؤ. کل ایک آدمی نے ہمارے دوست سے کھٹکھٹ کی, تو میں نے کہا یار ایسے لوگوں کو میرے پاس بھیجو, میرے پاس قرآن پاک حدیث پاک سے مفتی جواب دیں گے, میرے پاس یہ علاج ہے. یہ میں نے بتا دیا, وہ اس کی چیخیں نکل گئی ہنستے ہنستے. میں نے کہا آپ لوگ مشورہ تو کرو, کبھی گھیر کے لاؤ کسی ان کو. اور دوسری بات شاید جو نکالتے ہیں نا دودھ کا کٹ کٹ کی آواز آتی ہے, میں نے پھر بتایا تو اس کی اور چیخیں نکل گئی. میں نے کہا ہمارے پاس لاؤ, انشاءاللہ تعالی فکر ہی مت کرو. ان سے میں پہلے اس کہوں گا کہ آپ جو ہوا کھولتے آواز کے ساتھ نا, سائنٹسٹ ساری دنیا کو کہو اس کو کنورٹ کر دے بغیر آواز میں. آؤ نا بات کرو آج سے ہم سے آگے. جو بھی یہ دنیا کو پورا چیلنج ہے, جو بھی الٹا کھوپڑی کا ادھر ایسے سوالات کروں گا کہ سر پر ٹکرائے گا, کہاں آگے پھنس گئے ہم. یہ کوئی آتا ہی نہیں ہے, ان کو پتا ہے ٹیڑھا آدمی ہے. بھائی قرآن پاک حدیث پاک سمجھنا ہے ادھر جاؤ سامنے دارالفتاح میں. ہاں حضرت یہ کتاب لو شیخ رب العجم رحمۃ اللہ علیہ کے. باقی اگر جو ہے وہ 313 نمبر ترکیب لینی ہے ہمارے پاس آؤ سوال پوچھو کہ شراب کیوں حرام ہے, ہم کو کیا معلوم قرآن پاک حدیث پاک میں لکھا ہے. سود کیوں حرام ہے, ہمیں کیا معلوم قرآن پاک حدیث پاک میں لکھا ہے. تفسیر ادھر آ جاؤ. ارے اللہ کا عاشق کبھی سوال جواب کرتا ہے. آج فجر کے اندر, آج فجر میں یا کل کسی وقت جو ہے 3 مثالیں آج فجر میں اللہ کے حکم پر کس طرح عمل کرنا, ابھی تو میں نہیں دے سکتا نا وہ. اس لیے نہایت خوش دلی اور فراغ دلی سے قربانی کرنی چاہیے. واجب نہ ہو تو بھی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کر لینی چاہیے. وہ قرضہ جو ادا کر سکتے وہ قرض دار گردن نہ پکڑے, ہے نا. اور وہ قرضہ کہ پہلے ہی قرضہ ہے تو اب کہیں گے کہ بھئی آپ قربانی کر رہے ہیں, ہمارا قرضہ دے, ہمیں ضرورت ہے. بہرحال مشورہ, اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے. اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتا ہے, مگر ذبح کے وقت خود حاضر رہنا افضل ہے جناب. اگر کوئی ہو ایسا کنگلا, دل کا گھبراہٹ ہوتی ہو گیا ہے, خون نکل ہے, مت کھڑا رہے. اور یہ جو نقل کرتے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بچی تھی, احکامات تو بعد میں آئے, بچی تھی, یہ تو 100% پتا ہے سب کو. اب وہ جانور ذبح ہو رہا ہے اور بالکنی میں نامحرم کھڑی ہوئی ہیں, اب ان کو پتا ہے کھڑی ہوئی ہیں, باتیں آواز آ رہی ہیں, پردہ کھلا ہوا ہے, تو اور لڑکے جمع ہو جائیں گے, آنکھوں کا زنا کر رہی ہو, آنکھوں کا زنا کر رہی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگ رہی ہے, ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں, بال کھلے ہوئے, کتنے گناہ ایک ساتھ ہو رہے ہیں. عجیب بیوقوفی کی بات ہے. کتنے کپڑے کیسے پہنے رہتے ہیں ان کو, اور کیسے, کیا عرض کروں کیسے, لکھنؤ کا پاجامہ اور بنیان اتنی. اللہ معاف فرمائے, خوش ہو رہی ہیں کہ ہم آنکھوں کا زنا کر رہی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں پر خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے قربانی کے دنوں میں. آگے سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا, یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا یہ سوال جواب اس لیے نہیں تھے, یہ تھے قیامت تک کے لیے, تاکہ کسی کو ذہن میں کوئی خیال نہ رہے اس بارے میں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, تمہارا فائدہ یہ ہے, غور سے, ہاں, کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. بال گن کے دکھائیں ذرا, آئے ٹیکنالوجی, سائنس ٹیکنالوجی آیا کہ بال دکھائیں گن کر جناب, اور دمبے کے بال. انہوں نے پھر عرض کیا, یہ سامنے ہی آ گیا, یا رسول اللہ جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے, کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی. جناب آگے خطرناک بات ہے. اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محسن اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے, ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. اس سے زیادہ کیا خطرناک معاملہ ہوگا, ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. بعض لوگ پھر ضد میں آتے ہیں, ارے بھائی گندے ہیں, شاید اتنے بڑا مجموعہ ہوتا ہے کوئی دعا لگ جائے, بعد میں قربانی کے دن جانے کے بعد واجب قربانی کے پیسے کس طرح ادا کرنے ہیں, شاید جو بیان کر رہا ہے اس کی دعا لگ جائے, شاید ایسا بیان قربانی کا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر دی اور ہم لوگ جانور پہ چھری نہیں پھیرتے, تو اس جملے سے دل بدل گئے کتنے لوگوں کے. ابھی اسی دنوں میں
پچھلے قربانی اس نے ادا نہیں کی تھی، آپ بھی شاید گواہ ہیں میرے خیال میں، آپ کھڑے تھے یا کون، پیسے دیے پرانی قربانی کا پوچھ کر. پھر جس طرح کپڑے حرام کے، کھانا حرام کا، یارب یارب یارب، کسی دعا قبول نہیں ہوتی. علماء سے پوچھو نا یار. اور میں خود ذاتی طریقے سے جانتا ہوں، ایسا اللہ سے گڑ گڑائے روئے نماز چھوڑ دیں گے جناب، ایسا روئے گڑ گڑائے دعا قبول بھی نہیں ہوئی. کیوں؟ وہ جن سے کہہ رہے ہیں دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ والوں سے کہا، ان کی دعا پار چلی گئی. ٹھیک ہے، اللہ نے تھوڑی بتایا کہ بھئی ہم نے اس کی دعا قبول نہیں کی، اللہ کی عطا ہے. جناب شیخ العرب العجم واز نمبر 36 مواعظ اختر 36 عورت پردہ عورت کے عزت کا ضامن. اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتے الرحمن فصل بہ خبیرا، رحمان کی حقیقت اور شان کسی باخبر سے پوچھو. اور باخبر کون ہے؟ جناب لوگ پوچھتے ہیں باخبر کون ہے، اللہ خود فرما رہے باخبر سے پوچھو. تفسیر روح المعانی سورہ فرقان جلد 19 صفحہ 53. المراد بالخبیر العارفون، باخبر لوگ عارفین ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں. رحمان کی شان کو ان باخبر عارفین سے پہچانو. لیکن آج رحمان کی شان کو ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، ہوٹلوں میں آپس میں گفتگو پوچھتے تسی کیا حال ہے، توڑا کیا رابطہ ہے. آئیے مولانا کچھ تبادلہ خیال کر لیا جائے کہ دیکھو کب کا بیان ہے حضرت کا، مزہ آ جائے گا سن کر. کچھ تبادلہ خیال کر لیا جائے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے کیا فائدہ، اتنا پیسہ غریبوں کو دینا چاہیے. یہ نالائقوں کا تبادلہ خیال ہے. اللہ فرما رہے علماء مفتی سے اللہ والوں سے پوچھو، اور یہ ٹھیلے والے سے پوچھ رہے ہیں. نعوذ باللہ ان کے اس قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سمجھ نہیں تھی. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بقرعید کے موقع پر خدا کرے یہ روانہ ہو جائے نا جلدی، پہلے سال پچھلے سال کا بھی ہوگا میرے خیال میں بیان نہیں ہوا تھا. خیر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بقرعید کے موقع پر لاکھوں قربانیاں کی، مگر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے گندم کا ذخیرہ نہیں کیا جو بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رحم نہیں آئے بیوقوفوں کہ آج مینا کے میدان میں 1 لاکھ جانور ذبح ہو رہے ہیں، لاؤ اس میں تھوڑے سے ذبح کر کے پیٹ بھر لو، باقی جانور ذبح نہ کیے جائیں، بلکہ ان کو بیچ کر پیسوں سے گندم خرید کے غریبوں میں تقسیم کر لی جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیٹ پر جو 3 پتھر بندھے ہوئے اس پر رحم کر لو. ان ظالموں کو سوچنا چاہیے ارے میاں خدا کے حکم کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ وہاں تو بھوک والا بھی اللہ کے راستے میں فدا ہو رہا ہے جناب. ارے جن کو اللہ نے دل دیا ہے نا، مال بھی اللہ ایسا دیتا ہے. یاد رکھنا مہمان بعد میں آتا ہے، پہلے اس کا کھانا آتا ہے. صدقہ زکوٰۃ اور ان چیزوں پر جو یقین کر کے عمل کرتا ہے اس کے لیے مال بھی اللہ بھیجتے ہیں. آج بھی میں جانتا ہوں ایسے درجن لوگوں کو جانتا ہوں کہ جہاں ارادہ کیا پیسے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے قربانی، والدین کے لیے قربانی. نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ سوچو 1 لاکھ پر 2,500 زکوٰۃ ہے، جو پیچھے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ 97,500. پھر ان کے مال بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں حدیث پاک سنا چکا ہوں کہ زکوٰۃ دینا اس کے ذمے نہیں دیتا سزا کیا ہے. ایک ہی بتا دیتا ہوں حدیث پاک کہ اس کے مال سونا چاندی مال کی تختیاں بنائی جائیں گی اور اس کو دوزخ میں گرم کر کے پیشانی پر یہاں اور پیٹھ پر لگائی جائیں گی، ٹھنڈی ہوگی پھر لگائی جائے گی. وہاں یہ پیسہ کام آئے گا. سب سے دیکھو ہمارے بزرگوں کے اللہ نے کیا نعمت دی ہے. سب سے پہلے خاندان کے وہ افراد جن پر جن پر زکوٰۃ آ گئی ان کے ذمے کیا ہوا، بیٹی کی شادی ہے، لے بھائی 1 لاکھ زکوٰۃ میں، وہ تو ناچ گانا کریں گے. آپ پلنگ دے دو نا، آپ چھوٹا زیور بنا کر دو. حرام کے اندر آپ کیوں شریک ہوتے ہیں؟ سنا میرا بیٹا باہر جا رہا ہے، پیسے نہیں ہیں، لو 5 لاکھ زکوٰۃ کے، لے بھائی. ارے یار حافظ عالم بناؤ نا. جب پیسے نہیں ہیں تو کیوں بڑے اسکولوں میں داخلہ کراتے ہو، ہر مہینے بھیک مانگتے ہو، اس کے لیے چندہ مانگتے ہو؟ پوچھو کسی علماء سے، پتہ ہے پوچھیں گے منع کر دیں گے. حافظ عالم اللہ والے بنو نا، والدین کے لیے سب کے لیے صدقہ جاریہ بنو، سب کے آنکھوں دل کی ٹھنڈک بنو. تو زکوٰۃ بھی دینی ہے تو کس طرح دینی ہے پتہ ہے نہیں. زکوٰۃ ایک ماسی کسی کی. ان ظالموں کو سوچنا چاہیے کہ ارے میاں خدا کے حکم کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں. وہاں تو بھوک والا بھی اللہ کے راستے میں فدا ہو رہا ہے. خلاصہ یہ کہ بندگی اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو بجا لایا جائے.
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم بھی دیا ہے اور عمل بھی کر کے دکھایا. آج احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا تھا. جناب آخری جو حج تھا، آخری حج 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے قربان کیے تھے. 100 اونٹ تھے. یہاں تو ایک اونٹ میں ہی پیٹ خراب ہو جاتا ہے، پیسہ ہو تب بھی. ہاں 1 کروڑ کا جانور لے آئیں گے، وہ جمعے کے دن یاد دلانا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ریا شرک خفی کر کے ایک 50 لاکھ کا، 70 لاکھ کا، 1 کروڑ کا، پھر بے حیائی، اریانی، فحاشی، کافی، فوٹوگرافی، لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں ساری رات اور روڈوں پر بے حیائی جانوروں کے ساتھ، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا جانور کر دیا. جناب ہمارے یہاں قربانی کی کھال جمع نہیں ہوتی. باقی اور اہل حق کے مدرسے ہیں اور اشرف مدارس بھی جیسے ہیں جس کا جہاں مناسبت ہو. ایک بات یاد رکھیے، قربانی واجب ہے. سب صاحب نصاب لوگ اپنی اپنی قربانیاں کریں اور کھالوں کو ایسی جگہ دیں جہاں دین کے مدرسے ہوں، عالم دین بن رہے ہوں، تاکہ صدقہ جاریہ ہو. باقی لوگ مسائل سے واقف نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کفن دفن کا انضام ہے یا فری کا دوا ہے، یہ لوگ کچھ نہیں جانتے. مگر قربانی کھال کا مصرف صرف مسکین ہے. جو وہاں کھال دے گا اس کا ادا بھی نہیں ہوگا، اس کے ذمہ واجب ہے. اس لیے سب سے بہتر مصرف بزرگان دین، علماء دین نے لکھا ہے کہ جہاں علماء دین پیدا ہو رہے ہوں ان مدارس میں کھالوں کو دو تاکہ آپ کا صحیح استعمال ہو سکے. اور میں سب مدرسے کے نام تو نہیں گناؤں گا نا. وہاں مظہر صاحب دامت برکات میں فون آیا کہ گائے کی کھال رکھیے، کسی کو آدمی کو بھیج دیں. وہاں مظہر صاحب شیخ اللہ رب العجم کے اللہ والے بیٹے، فرمایا ایک ہی بیٹے ہیں ماشاءاللہ، لاکھوں پر بھاری ہیں. کہا جی کیا کہا آپ نے؟ کہا آدمی آپ بھیج دیں. کہا آپ آدمی نہیں ہیں؟ ہنستے ہوئے کہا. وہ فوراً گاڑی میں کھال پہنچانے آ گیا. ماشاءاللہ. بتائیے، ایسے ہیں جو لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں، پھر کہا آپ تکلیف نہ کریں ہم کھال لے جاتے ہیں. اعتماد والے، یا پتہ چلا اٹھا کے بیچ دی کھال کسی کو. اور کیا اتنا پروفٹ تھوڑی ملتا ہے؟ آج کل کے حالات دیکھو آپ. ایکسپورٹ کا ہے لیدر کا، تھوڑا بہت بچت ہوتی ہے، نمک ڈالنا، پھر لوگ بیچارے جاتے ہیں بیچنے کے لیے، وہاں سے کسی کو لاتے ہیں بہت کم. لیکن وہ بھی ظاہری بات ہے ادارے کے لیے کوئی ان کی کارخانے تو ہے نہیں جہاں سے انکم ہوتی رہے. جناب جہاں علماء دین پیدا ہو رہے ہوں ان مدارس میں کھالوں کو دو تاکہ آپ کا صحیح استعمال ہو سکے. اور آپ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے علماء دین پیدا ہوں گے، جس سے اللہ کا دین چمکے گا. جس دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک طائف کے بازار میں احد کے دامن میں بہا، اس دین پر آپ اپنی جان، مال، زکوٰۃ اور قربانی کھال وغیرہ سب فدا کر دیں. جان کا مطلب شریعت سنت پر عمل، ورنہ کوئی کہ گردن کاٹ کے پیش کر دیں. باقی ہر ایک کی ظاہری بات ہے، اپنی مرضی ہے. وہاں دیتے ہیں جہاں لائنیں لگا کر ذلیل کر کے کھانا کھلا رہے ہیں، پھر اس کی لائن بنا کر فوٹو کھینچ کے ڈالر آ رہے ہیں. وہاں پر کوئی جائے، خدا نہ خواستہ کہ میرے ماں باپ بوڑھے آ نہیں سکتے، بہت بھوکے ہیں، 2 آدمی کا کھانا پیک کر کے دے دیں گے، چل بے اپنا کام کر. اور پھر اس سے کیا کیا کام کرتے ہیں اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں بتانے کی. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا؟ جس کو پوچھنا وہ پوچھے. ابھی مضمون ایک ہے کہ شادیوں میں لاکھوں روپے خرچہ کر دیں گے، کروڑوں میں، اور زکوٰۃ نہیں دیتے. دین کے لیے خرچ کرنے کی فکر نہیں، قربانی بس ایک جانور کر دی، ختم. ہمارے اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، زمانہ جاہلیت کی بات بتا رہا ہوں. 7 لوگوں پر قربانی، 1 بکرا. اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، خاندان کی. پھر برسوں کے بعد حضرت والا سے ملاقات ہوئی. اب دیے پیسے بھائی جو تھے اس میں، اور جو اس کے علاوہ بھی میں جو ہے نا وہ بابا 15 سال کی عمر میں کاروبار میں بابا نے بلا لیا تھا، تو کیش میرے ہاتھ میں ہوتا تھا ڈیلنگ میں. اور دوسرا مشورہ بابا مجھ سے کرتے تھے، بزرگوں سے تعلق وغیرہ، حضرت سے نہیں، جو دوسرے علماء وغیرہ سے. خدا کی قسم اتنا خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کا سرجن فزیشین، یہی ہے نا، ہر ایک کا یہی معاملہ ہے نا، سرجن فزیشین کون ہے؟ مفتی صاحب. ایک مفتی پکڑو، مضبوط پکڑو، اور تگڑا مفتی ہونا چاہیے، بزرگوں سے تعلق والا. اور سرجن کون ہے؟ شیخ ہے. ایک آنکھوں کا حفاظت نہیں ہو رہا، بڑا گناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا، جوانی برباد ہو رہی ہے، کیسے چھوٹے گا؟ ماں باپ سے بدتمیزی کیسے چھوٹے گی؟ اور یہ اب پوچھتا توبہ کرتا کرتا اللہ کا پیارا بن جائے گا. پھر وہ ولی بھی نہیں بنے گا، ولی ساز بھی بنے گا، چاہے وہ بڑے ڈگریوں والا کیوں نہ ہو. روز تھوڑی آدمی بتائے گا، کل بھی بتایا تھا کہ آج ابھی بھی بتایا کہ کوئی نوکری چھوڑنا یہ سب تھوڑی چھوڑنا پڑے گا، گناہ چھوڑنا پڑے گا بس.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.